وہی مالک ہے، ہم اس کے کرم سے ناز کرتے ہیں۔ ہم تمام مہمانان گرامی جو یہاں تشریف لائے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دیدہ دل فرش راہ اہلا و سہلا و مرحبا۔ آج کی یہ پروقار تقریب جامعہ تہذیب البنات کی تقریب بخاری کا یہ موقع ہے، اور جو بچیاں یہاں سے فارغ ہو کر کے جا رہی ہیں، انہی کی مناسبت سے اس تقریب کو برپا کیا گیا ہے۔ ادارہ ہذا تقریباً 40 سال سے زیادہ یہاں اہل محلہ، اہل فیصل آباد، بلکہ اس ملک کے کونے کونے سے آنے والی بچیوں کو علم کے نور سے منور کر رہا ہے۔ اب بھی جو بچیاں فارغ ہو کر کے جا رہی ہیں، یہ اپنا تعلیمی مرحلہ پورا کر کے جا رہی ہیں، اور تعلم سیکھنے کی جگہ سے اب نکل کر کے سکھلانے کے لیے میدان عمل میں انشاءاللہ آئیں گی۔ جو سیکھا ہے، جو سکھلایا ہے، ان کے اساتذہ نے اس سے جہاں جہاں جائیں گی انشاءاللہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو اپنی علم اور تربیت سے منور کریں گی، معطر کریں گی۔ اور خاص کر کے اس میدان میں اہل علم کو جس چیز کی ضرورت ہے، اس میں سب سے پہلے میں اپنے آپ کو ہی مخاطب کرتا ہوں کہ علم، اس کے ساتھ عمل، اور عمل کے بعد جس چیز کی اہل علم کو، علماء کو اور دین کا علم پھیلانے والوں کو جس چیز کی ضرورت ہے، وہ اخلاق حسنہ ہے۔ اگر تو ہم اس اخلاق سے مزین ہیں، خاص کر کے اہل علم، تو ان کی بات کو سننے والا، توجہ دینے والا ضرور کوئی نہ کوئی ہوگا۔ لیکن اگر اخلاق سے آری ہیں، علم و عمل کا پہاڑ لے لیں، لیکن سننے والا کوئی بات نہیں ہوگا۔ آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ جنت میں کس عمل کی بنا پہ لوگ جو ہے کثرت سے داخل ہوں گے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، کہ تقوی اللہ کا خوف اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا اخلاق، اور اخلاق حسنہ ہی جو ہے قیامت کے دن انسان کے میزان میں جو سب سے بھاری چیز ہوگی وہ اخلاق حسنہ ہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری مجلس میں میرے قریب ترین شخص وہ ہوگا جو تم میں سب سے اچھے اخلاق کا مالک ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا یمن کی طرف داعی بنا کر کے، تو ان کو بھی یہی نصیحت کی، جہاں توحید کی دعوت دینے کے لیے کہا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، کہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا۔ اور پھر تعلیمات ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو عمل اگر ہم دیکھتے ہیں تو سارے کا سارا اخلاق کا مجسمہ ہے۔ بدوی عرابی آتا ہے، اونٹ لا کر کے مسجد نبوی کے باہر باندھتا ہے، آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں
کپڑا ڈالتا ہے، اونی چادر ڈال کر کے بھیجتا ہے اور کہتا ہے آتنی مما آتاک اللہ فإنہ لیس مال ابیک، کہ مجھے آپ دیجئے، یہ مال جو ہے آپ کے باپ کا نہیں ہے، مجھے اس مال میں سے دیجئے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام بھاگتے ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں ٹھہر جاؤ۔ جب آپ عرابی کو لیتے ہیں، کہتے ہیں مال کے پاس لے کر کے جاتے ہیں، کہتے ہیں خذ ما شئت ودع ما شئت، جو چاہتے ہو لے جاؤ، جو چاہتے ہو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ کیا کہتا ہے وہ عرابی؟ احسنت وجزاک اللہ خیرا، بہت اچھا کیا آپ نے، اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر دے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہاں اکیلے نہ کہو، میرے ساتھیوں کے دل میں تمہارے بارے میں کچھ غصہ ہے، جب باہر نکلو تو ان کے سامنے جا کر کے اس طرح کہنا تاکہ ان کا غم اور غصہ کم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا اگر تم اسی طرح ہی کرتے، میری مثال تو ایسے اس طرح ہے کہ کسی آدمی کا اونٹ بھاگ جائے اور لوگ اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگیں، اونٹ آگے آگے بھاگتا جائے گا ڈر کر کے اور تم پیچھے پیچھے، لیکن اس کا مالک آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے کہ تم میرے چھوڑ دو۔ مالک ہاتھ میں کچھ چارہ پکڑتا ہے، گھاس پکڑتا ہے، اونٹ کے قریب جاتا ہے، اونٹ کو پکڑ لیتا ہے۔ کہا میری بھی مثال ایسے ہی ہے، تم اس کو ڈرا رہے تھے، میں نے اس کو پیار سے بات کی، اگر یہ ڈر کے بھاگ جاتا ہو سکتا ہے دین اسلام سے ہی منحرف ہو جاتا۔ پھر اسی طرح موجودہ دور، اگر تھوڑا زمانہ پہلے آپ پیچھے چلے جائیں، مولانا سلمان منصور پوری رحمہ اللہ، ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے ایک گرو سے بات کی کہ میں آپ سے گرنتھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ گرو آتا، کچھ مہینہ کم و بیش جو ہے اس سے بات کی، وہ آ کے گرنتھ کا سبق پڑھاتا، سنتے آپ کا بعد میں کیا کہتے کہ گرنتھ میں تو یہ ہے اور قرآن پاک میں یہ ہے، اس سے زیادہ بحث نہیں کرتے۔ ایک ماہ گزرا، گرنتھ کا سبق پورا ہوتا ہے، گرو کہتا ہے جی حضرت مولانا اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ کو مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ اخلاق حسنہ ہے، جہاں بھی جائیں اس کے لیے اگر علم تھوڑا ہے، اخلاق ہے تو کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن اگر علم کے پہاڑ لگا دیں اور اخلاق جو ہے وہ رتی برابر بھی نہ ہو تو میدان عمل میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ شیخ محترم تشریف فرما ہے، وہی اسی پر روشنی ڈالیں گے۔ میں ایک دو مثالیں دے کر کے شیخ صاحب کو پھر جو ہے تشریف آوری جو ہے ان کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ، ان کے شاگرد ابو حاتم الوراق کہتے ہیں کہ میں امام صاحب کے ساتھ تھا کہ ایک رات امام صاحب رات کو 18 سے 20 مرتبہ اٹھتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں، وہ حدیث مبارکہ کو لکھتے ہیں، پھر لیٹ جاتے ہیں۔ اگلے دن صبح میں نے کہا کہ استاد صاحب اگر آپ مجھے اٹھا دیا کرتے تو میں تو آپ کے ساتھ رہ اس لیے رہا ہوں کہ آپ کی خدمت کروں۔ تو کیا کہتے ہیں کہ نہیں، تم جو ہے نوجوان ہو تو میں تمہاری نیند کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ لونڈی پاؤں اس کا لگ جاتا ہے، دوات کو وہ سیاہی ساری گر جاتی ہے، دیکھتے ہیں تو وہ آگے سے کیا کہتی ہے کہ جگہ ہی نہیں تھی تو میں کیا کرتی، غصہ دلایا۔ لیکن امام صاحب رحمہ اللہ انہوں نے دیکھا اور کہا دونوں ہاتھ اٹھا کر کے جاؤ تمہیں میں نے آزاد کیا۔ لوگوں نے کہا جی اس نے تو آپ کو غصہ دلایا تھا، کہا اس نے مجھے غصہ دلایا تھا لیکن میں نے اپنے عمل سے اپنے آپ کو راضی کر دیا، اس کو آزاد کر دیا۔ تو یہی ہے کہ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔
میں آپ کے اور شیخ محترم کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا. میں محترم فضیلت الشیخ ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور بخاری شریف پہ اپنی معلومات اپنے علم سے ہمیں مستفید فرمائے. بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ وجزاہم خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله مولانا العظيم. نہایت ہی عزت کے لائق مہمانان گرامی، معزز معلمات اور طالبات، ماؤں اور بہنوں، آج کی اس پروقار محفل میں نیک لوگوں کی نیک باتوں کا تذکرہ جو ہے وہ کیا جائے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس گئے گزرے دور میں وہ لوگ انتہائی مبارکباد کے لائق ہیں کہ جو اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں اور ان کے لیے دن رات ایک کر کے دین کی حفاظت کرنے کا بیڑا جو ہے وہ اٹھائے ہوئے ہیں. جہاں پہ مادیت پرستی کا دور ہے، دنیا کے لوگ جو ہے ہر بندہ ہی مال کے پیچھے، شہرت کے پیچھے، کرسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے. لیکن ایسے دور میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قال اللہ اور قال الرسول کی صدا کو بلند کرنے کے لیے اپنا دن رات ایک کیے ہوئے ہیں. لہذا میں ان حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خواہ وہ مدارس کے منتظمین حضرات ہوں یا معلمین اور معلمات ہوں یا وہ طالب علم اور طالبات ہوں جو دین سیکھنے والے ہیں، یا وہ والدین ہیں جو اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں. تو آج کی اس بابرکت محفل میں میں ان طالبات کو بالخصوص مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے تعلیم کا ایک مرحلہ جو ہے وہ مکمل کیا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم انہوں نے جو علم سیکھا ہے اسے یاد رکھنے کی اور اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کریم برکت بھی فرما دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اللہ کی رضا کے لیے اس دین کو آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ان کے والدین اور ان کی معلمات وہ بھی بہت ہی زیادہ مبارکباد کے لائق ہیں، جنہوں نے اس پر مشقت دور میں اور کٹھن دور میں یہ دین کا کام کیا اور نوجوان بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا۔ اللہ کریم ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے اور ان کی جہود کو مقبول بنا دے، اور اسی طریقے سے بالخصوص اس مدرسہ کے بانی مبانی ہمارے بھائی عتیق الرحمان صاحب اور ان کے والد گرامی، جن کی کوششوں سے یہ ادارہ آج اس مقام پہ موجود ہے، اور آج وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ تمام نیکیاں انشاءاللہ ان کے نامہ اعمال میں جو ہے وہ اضافے کا باعث ہیں اور ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، اللہ کریم ان کی محنتوں کو قبول فرما دے، اور ان تمام بچیوں کو اور تمام معلمات کو اور پیچھے جتنے بھی منتظمین ہیں سب کو ان کے لیے جو ہے وہ بہترین صدقہ جاریہ جو ہے وہ بنا دے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ رکھے ہیں جن کو ایسا مقام حاصل ہوا جو کائنات میں دوسرے لوگوں کے حصے میں نہیں آیا۔ ان میں سب سے افضل تو انبیاء کرام کی جماعت ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، اور انبیاء میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے وہ بھی کائنات میں کسی دوسرے کے حصے میں نہیں آیا ہے۔ لیکن امتیوں میں سے بعض لوگ ایک دوسرے سے بڑھ کر جو ہے وہ مقام حاصل کر لیتے ہیں، انہی لوگوں میں سے ہمارے ممدوح امام بخاری محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، انہیں اللہ کریم نے جو مقام عطا فرمایا، اگر دیکھا جائے تو امت محمدیہ میں ایسا مقام کسی دوسرے بندے کے حصے میں ملتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ جو دین کی خدمت انہوں نے کی ہے وہ کسی اور کے حصے میں ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ فضائل کے اعتبار سے، مراتب کے اعتبار سے یقیناً ان سے افضل لوگ بھی موجود ہیں، لیکن صحیح معنوں میں جو دین کی خدمت ان کے حصے میں آئی ہے وہ واقعتاً ہی کسی اور کو نہیں ملی ہے۔ شاید ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کچھ ایسے لوگ موجود ہیں اگر علم جو ہے وہ ثریا ستارے کے اوپر بھی موجود ہو تو یہ لوگ وہاں سے جا کر وہاں سے بھی علم کو جو ہے وہ حاصل کر لیں گے اور دین کی سعادت جو ہے وہ لے لیں گے۔ تو یقیناً ان لوگوں کے مقام اور مرتبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ بلند فرمایا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں دنیا امیر المؤمنین فی الحدیث اور سید الفقہاء والمحدثین اور اسی طریقے سے کان جبلا فی الذکاء کہ وہ علم کے سمندر کے ذہانت اور فطانت کے پہاڑ تھے، اور انہیں جو ہے وہ فقہاء میں جو مقام اور مرتبہ حاصل ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ اس طرح کے القاب سے جو ہے وہ انہیں یاد کیا ہے کہ کوئی جو ہے وہ اگر سردار ہے فقہاء کا اور محدثین کا تو وہ امام بخاری رحمہ اللہ ہے، اور اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ کسی کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جا سکتا ہے تو وہ امام بخاری رحمہ اللہ ہے۔ آج ان کی کتاب کو اور ان کے نام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس برکت سے نوازا ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ کوئی مدرسہ، کوئی دینی ادارہ، کوئی انسٹیٹیوٹ جس میں دین پڑھایا جاتا ہو اس میں صحیح بخاری نہ پڑھائی جاتی ہو، امام بخاری رحمہ اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ بلکہ اس طالب علم کو اور اس طالبہ کو سند فراغت ہی نہیں دی جاتی جب تک جو ہے وہ صحیح بخاری شریف اس کو جو ہے وہ مکمل بالاستیعاب جو ہے وہ اس کو پڑھ نہیں لیتا۔
اور یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے مقام اور مرتبے کا ہی نام ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، جیسا کہ ان کی حالات زندگی میں موجود ہے، کہ ہم نے مصر کا، شام کا، عراق کا، حجاز کا، حرمین کا سفر کیا، ما رأینا اجمع من محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ۔ امام بخاری جیسا ہم نے حرمین میں، مکہ مدینہ میں، حجاز میں، عراق میں، شام میں، مصر میں، ان علاقوں میں ان جیسی جامع شخصیت جو ہے وہ ہم نے دیکھی ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک امام نے تو یہاں تک نقل کیا، رأیت 30 من علماء مصر یتمنون، میں نے مصر کے 30 کے قریب علماء کو دیکھا، ان کی خواہش یہ تھی دنیا کے اندر، ان کی صرف اور صرف خواہش یہی تھی کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی زیارت جو ہے وہ نصیب ہو جائے، صرف اور ان کی یہی خواہش تھی کہ ہمارا دنیا میں کوئی اور اعلیٰ مقصد نہیں، سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ ہمیں زندہ رہتے ہوئے ایک مرتبہ امام بخاری رحمہ اللہ کی زیارت جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ اور ایک عالم نے تو اخیر کر دی، انہوں نے کہا کہ کاش میری خواہش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے امام بخاری رحمہ اللہ کے جسم کا ایک بال بنا دیتا۔ اللہ کریم نے انہیں اتنے اعزازات سے نوازا، اتنی شان و شوکت سے نوازا، میرا تو جی چاہتا ہے کہ کاش میں ان کے جسم کا ایک بال ہوتا۔ یہ اللہ کریم نے امام بخاری رحمہ اللہ کو جو ہے وہ مقام عطا فرمایا۔ یہ کتاب جس کی آج آخری حدیث جو ہے وہ پڑھی جا رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے 16 سال کی خوب محنت کر کے، خوب پسینہ ایک کر کے، اپنا گھر بار چھوڑ کے اور بھوک پیاس کی شدت برداشت کر کے، دنیا کی ناز و نعمت جو ہے اسے ترک کر کے، دنیا کی چاہتے پسے پش ڈال کر اس کتاب کو جو ہے وہ مرتب فرمایا۔ 16 سال لگے اس کتاب کو مرتب کرنے کے لیے، اور جو ہے 6 لاکھ احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جو امام بخاری رحمہ اللہ کو زبانی یاد تھا، اس ذخیرے میں سے صرف 7563 احادیث، صحیح بخاری کی 7563 احادیث جو ہے وہ مرتب فرمائی کہ اس میں نے صحیح ترین مجموعہ جو ہے وہ احادیث کا لکھنا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر جو ہے وہ محنت اور مشقت کا کام ہوگا کہ 6 لاکھ احادیث میں سے ایک ایک حدیث کو چن کر صرف 7563 احادیث جو ہے وہ مرتب فرمائی اور کہا کہ یہ میرے نزدیک صحیح ترین احادیث ہیں۔ اور پھر ان احادیث کو وقت کے جہابذہ علماء امام احمد بن حنبل، علی ابن المدینی اور اسی پائے کے دوسرے علماء جو ہیں ان کے اوپر پیش کیا، تو انہوں نے جو ہے وہ سب نے تعریف کی اور مدح کی کہ امام صاحب آپ نے جو ہے وہ ایک امت کا کام جو ہے وہ کر دکھایا ہے، وہ کام جو جماعتیں مل کر نہیں کر پاتی ہیں، آپ نے تنے تنہا جو ہے وہ اس کام کو جو ہے وہ پایا تکمیل تک جو ہے وہ پہنچا دیا ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں طالب علم بھی اور طالبات بھی، مدرسین بھی اور معلمین بھی اور معلمات بھی سب یہ جانتے ہیں کہ ایک طالب علم کتنا زیادہ سے زیادہ اساتذہ سے استفادہ کرتا ہے۔ ایک مدرسے میں پڑھ لیا، 2 میں پڑھ لیا، 3 میں پڑھ لیا، تو ایک مدرسے میں 5 استاذ ہیں، 10 استاذ ہیں، 15 استاذ ہیں، 20 استاذ ہیں۔ اگر 2-3 مدرسوں کے اساتذہ کو جمع کر لیا جائے تو 40-50 ہو جائیں گے۔ کوئی بہت زیادہ ہی چھلانگ لگائے تو 100 استاذ سے پڑھنا جو ہے یہ بہت محنت کا کام ہے اور بہت ہی اعلیٰ کام ہے، کہ کوئی کہے کہ میرے اساتذہ کی تعداد جو ہے وہ 100 تک پہنچتی ہے۔ قربان جائیے امام بخاری رحمہ اللہ، انہوں نے 100 نہیں، 150 نہیں، 200 نہیں، 500 نہیں، 1080 اساتذہ کرام سے کسب فیض کیے، 1080 اساتذہ سے علم جو ہے وہ حاصل کیا، ان لوگوں سے حدیثیں حاصل کی۔ تو آپ یہاں سے بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کس قدر جو ہے وہ محنت کی ہوگی۔
کس قدر جو ہے وہ مشقت کا سامنا جو ہے وہ انہیں کرنا پڑا ہوگا کہ اس زمانے میں اساتذہ ایک مدرسے میں نہیں ہوتے تھے. ایک استاذ ایک کالونی میں رہتا ہے، دوسرا دوسری میں رہتا ہے، تیسرا تیسری میں، بلکہ چوتھا جو ہے وہ دوسرے شہر میں، اور پانچواں جو ہے وہ دوسرے ملک میں رہتا ہے. اس طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے مختلف علاقوں کے سفر کر کے اساتذہ سے علم حاصل کر کے یہ صحیح بخاری جو ہے وہ مرتب کر کے ہمارے سامنے جو ہے وہ رکھی ہے، اور امت کے اوپر احسان عظیم جو ہے وہ کیا ہے. اور پھر اساتذہ کے بعد شاگردوں کی باری آتی ہے، تو آپ لوگ بھی معلمین اور معلمات پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ایک مدرسے میں انسان پڑھاتا ہے تو کتنے طلبہ اس سے پڑھتے ہیں، 40 50 60 70 100 کے قریب جو ہے وہ کلاس تعداد جو ہے وہ بسا اوقات پہنچ جاتی ہے. 5 10 سال 15 سال جو ہے وہ پڑھا لیا تو تعداد کتنی زیادہ سے زیادہ پہنچ جائے گی. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے 16 برس جو ہے وہ یہ پڑھنے کے بعد، علم سیکھنے کے بعد اس صحیح بخاری کو مرتب کیا، اور مرتب کرنے کے بعد ان کی باقی زندگی کتنی باقی رہی ہوگی. اس باقی زندگی میں انہوں نے 90,000 شاگردوں کو صحیح بخاری کا درس دیا. 90,000 طلبہ نے ان سے صحیح بخاری کا علم جو ہے وہ حاصل کیا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی قبر پہ کروڑوں برکتیں اور رحمتیں جو ہے وہ نازل فرمائے. امت کے اوپر احسان عظیم ہے، اور میں نے جیسا کہ شروع میں کہا فضیلت میں اور مرتبے میں یقیناً کچھ لوگ جو ہے وہ امام صاحب سے آگے ہو سکتے ہیں، لیکن جو محنت کی ہے اور جو کام انہوں نے کر کے دکھایا ہے، اس طرح کا کام اس کائنات میں ہمیں نہ ان سے پہلے کہیں نظر آتا ہے اور نہ ہی اس کے بعد جو ہے وہ آج تک نظر آ رہا ہے، اور لگتا یوں ہے کہ قیامت تک اس طرح کا دوبارہ کام جو ہے وہ بھی نہیں ہو سکے گا. رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ. اللہ کریم ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے. امام بخاری رحمہ اللہ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ، اس کتاب کو جو ہے وہ جمع فرمایا. بات جو ہے وہ اگر اس کتاب کی جائے تو وقت جو ہے وہ بہت بیت جائے گا، لیکن اتنا ہی کافی ہے کہ یہ 7,563 احادیث یہ صحیح احادیث کا بہترین مجموعہ ہے، اور اسلام کا ایک عمدہ جو ہے وہ خلاصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک بہترین گلدستہ ہے. جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، کان خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن مجید ہے. جس نے چلتا پھرتا قرآن مجید دیکھنا ہو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں. تو بے عین ہی اسی طریقے سے جس نے آپ کی صحیح سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا ہو وہ صحیح بخاری کو دیکھے. 100% صحیح احادیث، یعنی بے عین ہی اس میں ایک چیز بھی ایسی نہیں جو خطا ہو، جو غلط ہو. جو مرفوع روایات ہیں وہ 100% جو ہے وہ صحیح ہے اللہ کے فضل سے. تو جس نے صحیح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، آپ کی سیرت کی اور آپ کی صورت کی صحیح شکل دیکھنا ہو وہ صحیح بخاری کا جو ہے وہ مطالعہ کرنا. آئیے دیکھتے ہیں آج کی آخری حدیث جس کے بارے میں ہم پڑھنا چاہتے ہیں. امام صاحب رحمہ اللہ نے اس میں جو ہے وہ کیا بیان فرمایا ہے. باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن. امام بخاری رحمہ اللہ نے ہر حدیث سے پہلے جو ہے وہ ایک عنوان قائم کیا ہے، اور یہاں پہ عنوان جو بنایا ہے وہ قرآن مجید کی ایک آیت کو بنایا ہے. کتاب التوحید آخری کتاب ہے، اور اس میں غالباً کوئی 56 یا 58 کے قریب جو ہے وہ ابواب ہیں. ان میں سے 46 کے قریب ابواب ایسے ہیں جن میں امام صاحب نے ہر باب کے شروع میں جو ہے وہ آیت کریمہ کو ذکر کیا. یعنی آخری کتاب التوحید میں مختلف احادیث ذکر کی ہیں اور عنوان قائم کیے ہیں. تو ان میں سے 46 عنوان ایسے ہیں جن میں سے ہر عنوان کے اوپر جو ہے وہ آیت ذکر کی ہے، اور اس آخری باب میں بھی آیت ذکر کی ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. ہم جو ہے وہ سراپا عدل ترازو جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ مقرر کریں گے. یہ آیت مبارکہ امام صاحب نے کیوں ذکر کی؟ عنوان تو اپنی طرف سے انسان ذکر کرتا ہے کہ اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان ہوا اور میں یہ عنوان جو ہے اس کا مرتب کر رہا ہوں. تو
تو یہ 46 ابواب میں آیات کیوں ذکر کی؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ تو یہ ذکر کی جاتی ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ کے زمانے میں اور آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حدیث پاک کا انکار کرتے ہیں کہ حدیث کچھ نہیں، ہمیں تو جو ہے وہ قرآن ہی کافی ہے، لہٰذا حدیث کا تو ذخیرہ معلوم نہیں کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی ضعیف ہے، لہٰذا اس کے اوپر جو ہے وہ کیسے عمل کیا جا سکتا ہے؟ قرآن کی تو اتھارٹی ہے کہ وہ من جانب اللہ ہے اور اس کی حفاظت بھی اللہ نے جو ہے وہ اٹھائی ہوئی ہے، لہٰذا اس میں جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں، تو لہٰذا قرآن مجید ہی جو ہے وہ کافی ہے۔ یہ بات ان کی 100% جو ہے وہ غلط ہے، اس زمانے میں بھی غلط تھی اور آج بھی غلط ہے اور کل قیامت تک جو ہے یہ غلط ہی رہے گی، اس لیے کہ قرآن مجید کے اوپر حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک جو ہے، سیرت طیبہ جو ہے، اس پر عمل کیے بغیر جو ہے قرآن مجید پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ مثلا یہی لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن پر عمل کافی ہے، کیا وہ لوگ اپنی والدہ اگر فوت ہو جائے یا ان کا والد فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے؟ بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دیتے ہیں؟ اگر وہ جنازہ پڑھتے ہیں تو ان سے سوال یہ ہے کہ وہ قرآن مجید سے نماز جنازہ نکال کر دکھاتے۔ پورے قرآن مجید میں کہیں بھی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنازے کا جو ہے وہ ذکر کیا ہو، جنازہ پڑھنے کا جو ہے وہ حکم دیا ہو، بلکہ کفن دینے کا حکم دیا، غسل دینے کا جو ہے وہ حکم دیا۔ نہ غسل کا طریقہ، نہ غسل کا حکم، نہ غسل کا ذکر، نہ کفن کا اور نہ ہی جنازے کا ذکر ہے۔ یا تو یہ لوگ بغیر کفن دفن کے اور بغیر جنازے کے اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ دفن کریں، یا پھر جو ہے وہ احادیث کو تسلیم کریں کہ قرآن مجید کے اوپر حدیث کے بغیر عمل کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں۔ تو میرے پاس اگر وقت ہوتا تو میں کئی مثالیں ذکر کرتا جس سے پتہ چلے کہ قرآن مجید پر حدیث کے بغیر عمل کرنا ممکن نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، یہ حدیث کا انکار نہیں کرتے، یہ قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں۔ یہ حدیث کا انکار نہیں کرتے بلکہ قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ان 46 ابواب کے شروع میں قرآن مجید کی آیت ذکر کرنے کا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ جو حدیث میں نے ذکر کیا صحیح بخاری میں، وہ حدیث جو ہے بعین ہی قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ آپ لوگ حدیث کا انکار نہیں کر رہے بلکہ قرآن کا انکار کر رہے۔ یہ حکم جو میں نے 46 ابواب ذکر کیے، ان کے نزدیک 46 حدیثیں ان کے تحت میں نے نقل کی ہیں، تو ہر حدیث کے اوپر میں نے آیت ذکر کی ہے کہ جو حکم جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہو رہا ہے وہی حکم قرآن مجید سے بھی ثابت ہو رہا ہے۔ یہ امام صاحب کا مقصد ہے، اس لیے امام صاحب نے 46 ابواب میں جو ہے وہ قرآن مجید کی آیات کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ تو لہٰذا یاد رہے کہ وہ لوگ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ حدیث کا نہیں بلکہ قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں۔ جو صحابہ کا انکار کرتے ہیں وہ دراصل صحابہ کا نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ اور جو صحابہ کی ذات پہ طعن و تشنیع کرتے ہیں وہ آپ کی ذات پہ طعن و تشنیع نہیں بلکہ وہ ہمارے قرآن مجید اور حدیث پاک کے اوپر تشنیع کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر تشنیع کرتے ہیں۔ اس لیے ان کا معاملہ جو ہے کوئی معمولی نہیں ہے، یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے۔ بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت سارے فتنوں کا کلا کما کیا اس حدیث کی کتاب کو مرتب کر کے، اور ان کا منہ توڑ جو ہے وہ جواب دیا اور ان کو ذلیل کیا اور ان کو رسوا اور ان کو ناکام بنایا ہے اپنی اس کتاب مبارک کے ذریعے۔ تو امام صاحب نے یہ باب باندھا ہے، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ یہ کتاب التوحید ہے اور شروع میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب بدل وحی کے عنوان سے جو ہے وہ کتاب کا آغاز کیا۔ بدل وحی، شروع میں بدل وحی لائے ہیں اور آخر میں جو ہے وہ کتاب التوحید لائے ہیں۔ اس میں جو ہے امام صاحب نے دو باتوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا۔ بہت ساری باتیں ذکر کی جاتی ہیں لیکن بنیادی طور پر دو باتیں ذکر جو ہے وہ کی جاتی ہیں۔ نمبر ایک بات تو یہ ذکر کی ہے کہ لوگوں یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں پہ کوئی اچھے کام کرنے والا ہے اور برے کام کرنے والا ہے، اور ہر انسان جو ہے وہ اچھا کام کرے یا برا کام کرے اسے جو ہے وہ بدلہ دیا جانے والا ہے۔
یا تو اسے اچھا بدلہ دیا جائے گا یا اسے برا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تو اس کو بھی دکھا دیا جائے گا اور اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور ذرہ برابر برائی بھی کی ہے تو وہ بھی اس کے سامنے لا کھڑی کی جائے گی اور اس کا بھی بدلہ جو ہے وہ دے دیا جائے گا۔ تو یہ دارالعمل ہے۔ یہاں پہ کامیاب کون ہے؟ دارالعمل میں کون انسان کامیاب ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے بدل وحی سے شروع کر کے کتاب التوحید پہ ختم کر کے اس بات کی جانب اشارہ فرمایا، لوگوں کامیاب وہ ہے جو وحی سے شروع کرتا ہے۔ اہلا وسہلا۔ ہم اپنے نہایت ہی محترم برادر فاضل دوست اور بھائی اور محترم جناب علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تبارک و تعالی، ان کو مدرسہ حاضہ میں آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا وسہلا و مرحبا۔ تو میں عرض کر رہا تھا امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بدل وحی سے بات شروع کر کے کتاب توحید کے اوپر جو ختم کی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ دارالعمل دنیا جو ہے اس میں کامیاب وہ انسان ہے جو وحی سے آغاز کرتا ہے اور اپنی زندگی کا اختتام جو ہے وہ توحید پہ کرتا ہے، وہی سے لے کر وہی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور اس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ توحید کے اوپر ہوتا ہے، تو وہ انسان جو ہے وہ کامیاب ہے۔ یہ امام صاحب نے جو ہے وہ ایک اشارہ کیا، اور دوسرا اشارہ جو ہے وہ یہ فرمایا کہ لوگوں دنیا میں انسان یا تو کچھ بات کرتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے، اقوال ہیں یا افعال ہیں، تو دنیا میں جتنے بھی اقوال اور افعال ہیں انسان کے، یہ سارے کے سارے جو ہے یہ بدل وحی سے لے کر کتاب التوحید تک، اس کے اوپر اپنے اقوال کو بھی اور اپنے افعال کو بھی تولو۔ جو اقوال اور افعال اس کے موافق آ جائیں، یاد رکھ لو یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو ہے وہ قبول کر لیے جائیں گے، اور جو اقوال اور افعال یہ بدل وحی سے لے کر کتاب التوحید تک اس کے موافق نہیں آتے ہیں، یاد رکھ لو کہ وہ قبول نہیں ہوں گے بلکہ انسان کے منہ کے اوپر جو ہے وہ مار دیے جائیں گے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، جو انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی اطاعت کرتا ہے، وہی انسان جو ہے وہ کامیاب ہے۔ اور جو من عصا محمدا فقد عصا اللہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے وہی اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ تو اپنے اقوال کو اور اپنے افعال کو اس حدیث کی کتاب کے اوپر وزن کر لیجئے، تول لیجئے، ان کا معاملہ جو ہے وہ حساب کتاب برابر کیجئے، اگر وہ اس کتاب کے موافق آ گئے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے اعمال قبول کر لیے جائیں گے، اگر ایسا نہیں ہے تو وہ اعمال جو ہے وہ رد کر دیے جائیں گے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ وہ بھی یہی فرماتے ہیں، تودن الاقوال والافعال بافعال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم واقوالہ، کہ لوگوں کے اقوال اور لوگوں کے افعال جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کے اوپر ان کو تولا جائے، جو اس کے موافق آ جائے ان کو قبول کر لیا جائے، جو ان کے موافق مخالف آ جائیں انہیں بڑے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ رد کر دیا جائے، خواہ کائنات میں وہ انسان کتنا ہی بڑا جو ہے وہ کیوں نہ ہو۔ اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمائی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ حدیث کا ذخیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کا ذخیرہ ہے، یہ لوگوں کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اس کو ماننے والے حق کے اوپر آ جاتے ہیں اور اس کو رد کرنے والے جو ہے وہ باطل کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ نے یہ باب عنوان اور یہ کتاب التوحید اور اس کے تحت یہ باب لا کر جو ہے وہ یہ دو باتیں جو میں نے ذکر کی ان کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے جو ہے وہ انما الاعمال بالنیات یہ حدیث جو ہے وہ ذکر کی ہے، اور آخری حدیث جو ہے وہ کلمتان حبیبتان یہ حدیث جو ہے وہ ذکر کی ہے۔ یہاں بھی ایک نقطہ جو ہے وہ
وہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو ہر عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میں نے بھی یہ صحیح بخاری ترتیب دی، آپ بھی کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں اور نیکی کے کام کرتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار جو ہے وہ نیت کے اوپر ہے۔ اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو چھوٹے سے چھوٹا عمل جو ہے وہ قبول کر لیا جائے گا اور اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت بڑا مقام حاصل کر لے گا۔ اگر نیت خراب ہے تو پھر یاد رکھیے بڑے سے بڑا عمل بھی جو ہے وہ انسان کے منہ کے اوپر مار دیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 بندے، ایک سخی اور ایک مجاہد اور ایک قاری قرآن یا عالم دین، سب سے پہلے ان کو لایا جائے گا اور جہنم کی آگ کو والعیاذ باللہ ان کے ذریعے سے بھڑکایا جائے گا۔ کیوں؟ نیت میں فتور آنے کی وجہ سے، کہ ان کو پوچھا جائے گا تم نے یہ کام کیوں کیے؟ وہ کہیں گے یا اللہ تیرے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذب، تو نے جھوٹ بولا ہے، میرے لیے نہیں کیا تھا، دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، دنیا میں مال کمانے کے لیے کیا تھا، دنیا میں جاہو حشمت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، یہ ساری چیزیں دنیا میں تجھے دے دی گئی، آج میرے پاس جو ہے وہ تیرے لیے کچھ نہیں ہے، اور ان کو اونڈے منہ گھسیٹ کر جو ہے وہ جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ نے اس جانب اشارہ کیا، لوگوں انما الاعمال بالنیات، پہلی حدیث ذکر کر کے تمام عملوں کا دار و مدار، چاہے حدیث پڑھنے لگے ہو، چاہے حدیث پڑھانے لگے ہو، قرآن پڑھنے لگے ہو، پڑھانے لگے ہو، سیکھنے لگے ہو، سکھلانے لگے ہو، صدقہ کرنے لگے ہو، حج کرنے لگے ہو، یاد رکھ لو اخلاص بہت ضروری ہے۔ اگر اخلاص موجود نہیں ہے تو انسان کا عمل بڑے سے بڑا جو ہے وہ رد کر دیا جائے گا، بلکہ وہ کامیابی کی بجائے انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور آخر میں کلماتان حبیبتان، یہ حدیث لا کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ لوگوں کوئی بھی انسان بڑے سے بڑا کام کر لے، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں، بلکہ وہ کمال کس کا ہے؟ سبحان اللہ وہ بحمدہ، وہ کمال اللہ کا ہے۔ اللہ کی ذات عیب سے، نقائص سے، کمی اور کوتاہی سے جو ہے وہ پاک اور صاف ہے، اور انسان کا جتنا بھی بڑے سے بڑا اور عمدہ سے عمدہ عمل کیوں نہ ہو، وہ نقائص سے خالی نہیں ہے اور عیبوں سے خالی نہیں ہے۔ میں نے صحیح بخاری لکھی، یہ بھی ایک انسان کا کام ہے، اس میں اگر کوئی عیب ہے تو وہ میں ذمہ دار ہوں، عیب میرے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے، عیبوں سے پاک اور صاف ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اگر اس میں کوئی عظمت ہے وہ بھی حمدہ تو وہ میرے اللہ کی ہے، اس میں اگر اس کتاب میں کوئی خوبی پائی جاتی ہے تو وہ میرے اللہ کی ہے، تمام تعریفیں اس کی ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ چیزوں میں خوبی پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے چیزوں کے اندر جو ہے وہ اعلیٰ مقام اور اعلیٰ معیار جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس میں اگر کوئی معیاری بات ہے، کوئی پتے کی بات ہے تو وہ میرا بھی اس میں کمال نہیں ہے، بلکہ وہ میرے اللہ کا کمال ہے۔ اس کے اوپر آخر میں تھوڑی سی گفتگو جو ہے وہ ذکر کروں گا، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد امام صاحب رحمہ اللہ نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، لوگوں ہم قیامت کے دن جو ہے وہ ترازو مقرر کریں گے، سراپا عدل، بالکل عدل والا، جس میں ذرہ برابر بھی جو ہے وہ ڈنڈی مارنے کی یا لگنے کی جو ہے وہ کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ دنیا میں ترازو مقرر کیے جاتے ہیں تو وہ پہلے سے خراب کر دیے جاتے ہیں تاکہ لینے والے کو جو ہے وہ دھوکہ دیا جا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم قیامت کے دن ایسا ترازو مقرر کریں گے جس میں ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی کی گنجائش جو ہے وہ موجود نہیں ہوگی، بالکل عدل والا۔ اور پھر وہ ترازو اتنا بڑا ہوگا، 7 آسمان اور 7 زمین اس میں ڈال دیے جائیں تو وہ ترازو جو ہے وہ نہیں بھرے گا، وہ ترازو نہیں بھرے گا، اتنا بڑا جو ہے وہ ترازو لگایا جائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کا جو ہے وہ حساب کتاب کریں گے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ حساب کتاب اتنی دنیا کا کرنا جو ہے وہ کوئی آسان کام ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ وہ ذات تمام کائنات کو جب پیدا کر سکتا ہے اور ان کے رزق کا اور ان کی ضروریات کا اور ان کی زندگی کا اور ان کی موت کا، ان کی شفا کا اور ان کی بیماری کا، تمام چیزوں کا وہ ایک وقت بندوبست کر سکتا ہے، تو ان کا حساب کتاب
لینا بھی اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام چیزیں جو ہے وہ آسان ہیں. پھر اس کے بعد امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. لوگوں یاد رکھو آدم کے بیٹے کے جتنے بھی عمل ہیں ان کا وزن کیا جائے گا اور ان کے اقوال کا بھی وزن کیا جائے گا. انسان جتنے بھی عمل کرتا ہے ان تمام کا وزن کیا جائے گا اور انسان جتنی بھی باتیں کرتا ہے ان کا بھی وزن کیا جائے گا. عمل میں بات بھی آ جاتی ہے، بات کرنا بھی عمل ہے، لیکن تخصیص کے لیے ذکر کیا، خاص طور پہ اس کا بھی ذکر کر دیا کہ انسان جو ہے وہ اپنی بات کا اہتمام نہیں کرتا اور اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا اور اس کی طرف توجہ نہیں کرتا اور سمجھتا ہے بات کرنے میں کون سی کوئی بات. فرمایا لوگوں تمہارے عمل بھی تولے جائیں گے اور تمہاری باتیں بھی تولی جائیں گی. بات کی اہمیت حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے واضح ہوتی ہے. جس وقت ایک دفعہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا ہم جو باتیں کرتے ہیں اس کا بھی وزن ہوگا، اس کا بھی حساب کتاب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لگتا ہوں معاذ تیری ماں گم پائے، تجھے معلوم نہیں هل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم. تجھے معلوم نہیں کل کتنے ہی لوگ ہیں چہروں کے بل اونڈے منہ گھسیٹ کر جو ہے وہ جہنم رسید کیے جائیں گے صرف اور صرف اپنے منہ کی کاٹ کی وجہ سے، زبانوں کی کاٹ کی وجہ سے، زبانوں کے نشتروں کی وجہ سے، یہ زبانوں کے غلط کلمات کی وجہ سے، جس کے غلط استعمال کی وجہ سے انہیں جہنم رسید جو ہے وہ کر دیا جائے گا. تو لہذا فرمایا لوگوں وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، آپ کی باتوں کا بھی وزن ہوتا ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا. انسان جو ہے وہ اللہ کی رضامندی کا کوئی کلمہ کہتا ہے اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے یہ معمولی سا کلمہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ بڑا محبوب ہوتا ہے، بہت پیارا ہوتا ہے. یرفع اللہ بہا درجات، اس کلمے کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات جو ہے وہ بلند ہی بلند کرتے چلے جاتے ہیں. اس کے مقامات جو ہے وہ جنت میں اونچے ہی اونچے جو ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں. اور انسان اس کے مقابلے میں کوئی کلمہ کہتا ہے، معمولی سا کلمہ کہتا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا، کسی کو برائی کہہ دیا، کسی کو تھوڑا سا مندہ ہی بول دیا، کسی کو ہلکی سی گالی ہی دے دی، سمجھتا ہے پھر کون سی بات ہے، میں بہت بڑا انسان ہوں، یہ چھوٹا سا بندہ ہے، میں نے اسے برا کہہ دیا تو کون سی بات ہے. لا یلقی لہا بالا، اسے کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمے کی وجہ سے یحوی بہا فی نار جہنم، اللہ کریم اس کو جہنم کی گہرائی میں اس کلمے کی وجہ سے گراتے ہی چلے جاتے ہیں. وہ گرتا ہی چلا جاتا ہے، گرتا ہی چلا جاتا ہے. تو لہٰذا امام صاحب رحمہ اللہ اس ٹکڑے کے اندر جو ہے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں لوگوں وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، آپ کے عملوں کا اور بالخصوص آپ کی باتوں کا وزن کیا جائے گا. اس لیے منہ سے بات نکالتے وقت جو ہے وہ سوچ لیا کرے کہ آپ بات جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، اللہ کی رضامندی کی بات ہے یا کہ اللہ کی ناراضگی کی بات ہے. فرمایا اس کو جو ہے وہ اہمیت دیجیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک دفعہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ سے مذاق کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حسبک من صفیۃ کذا و کذا، آپ کو صفیہ سے یا رسول اللہ کیا غرض ہے، اس کی کیا بات کرتے ہیں، وہ تو ایسی ہے، یعنی چھوٹے قد کی ہے، صرف چھوٹے قد کا ذکر کیا. چھوٹا قد کا ہونا یہ اللہ نے بنایا ہے اور کسی کو چھوٹے قد کا کہہ دینا یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے ہی، وہ چھوٹے قد کا ہے. لیکن حضرت عائشہ کا انداز طنز کا تھا کہ رسول اللہ وہ تو چھوٹے قد کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ تو نے کیا کہہ دیا، لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجت. عائشہ تو نے ایسا ٹکڑا جملہ جو ہے وہ بول دیا ہے، ایسا کلمہ جو ہے وہ بول دیا ہے، اگر دریا کے میٹھے پانی میں ڈال دیا جائے وہ دریا کا میٹھا پانی کڑوا ہو جائے، اس کا رنگ تبدیل ہو جائے، اس کا ذائقہ تبدیل ہو جائے. یہ امام صاحب فرما رہے ہیں وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، لوگوں اپنی باتوں کا لحاظ رکھو، آپ کی تمام باتیں جو ہے وہ ان کو تولا جائے گا، ان کو وزن کیا جائے گا، ایک ایک عمل جو ہے وہ دکھایا جائے گا. مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. نیکی ہے وہ بھی ذرہ برابر لے آئی جائے گی اور برائی ہے تو وہ بھی ذرہ برابر جو ہے وہ سامنے لائی جائے گی.
امام بخاری رحمہ اللہ خود بھی کس قدر محتاط تھے اپنے اعمال کے بارے میں. ایک دفعہ ایک نابینا استاذ ابو معاشر نامی رحمہ اللہ وہ حدیث بیان کر رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ, تو سند میں امام ابو معاشر کا نام آ گیا. تو وہ نابینا استاذ تھے, امام بخاری رحمہ اللہ کی زبان سے اپنا نام سن کر, نابینے تھے تو وہ بھی سر ہلانے لگے, ایسے سر ہلا کے امام بخاری رحمہ اللہ جیسا بہترین اور عظیم الشان انسان, عالی شان انسان, وہ میرا نام لے رہا ہے. تو ان کا بھی دل خوش ہو گیا اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے سر کو ایسے ہلا دیا. امام بخاری رحمہ اللہ کی گفتگو کرتے ہوئے, بات چیت کرتے ہوئے ہلکی سی ہنسی نکل گئی, معمولی سی ہنسی آ گئی. کسی کو پتا بھی نہیں چلا کہ امام صاحب ہنسے ہیں یا نہیں ہنسے, اگر ہنسے ہیں تو کس چیز پہ ہنسے ہیں. لیکن مجلس برخاست ہوئی تو امام صاحب استاذ کے سامنے حاضر ہوئے اور کہا, استاذ جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے, مجھے معاف کر دیجیے. کہا, امام بخاری تو آپ یہ کہتے ہیں میں معاف کر دوں, کس چیز سے معاف کر دوں؟ آپ بڑے عظیم الشان انسان ہیں, کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ تو فوراً ذکر کر دیا, استاد جی آپ جو ہے وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے حدیث بیان کی تو آپ کا جب نام آیا تو آپ نے سر ہلا دیا, تو وہاں پہ میری ہلکی سی مسکراہٹ جو ہے وہ نکل گئی, ہنسی نکل گئی. مجھے ڈر ہے کہیں کل قیامت کے دن اس مسکراہٹ کی وجہ سے میرا اللہ مجھے پکڑ نہ لے, مجھے معاف کر دیجیے. اللہ اکبر. یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ. ذکر کر رہے ہیں کہ وَأَنَّ أَعْمَالَهُمْ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. لوگوں تمہارے تمام اعمال کا وزن کیا جائے گا اور تمہارے اقوال کا جو ہے وہ وزن کیا جائے گا. لہٰذا اپنے اعمال کو اور اپنے اقوال کو جو ہے وہ سنبھالنے کی جو ہے وہ کوشش کیجیے. وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ. امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں قسطاس کا لفظ جو ہے یہ عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے رومی زبان کے اندر, اور یقال القسط مصدر المقسط. قسط کا لفظ جو ہے یہ اقسط یقسط اقساط فهو مقسط, اس کا جو ہے یہ مصدر ہے یعنی عدل کرنا اور انصاف کرنا. المقسط وهو العادل, یہ مقسط جو ہے یہ عادل کے معنی میں ہے. واما القاسط فهو الجائر, اور ایک لفظ قاسطہ سے ہے, اس میں فاعل القاسط کے وزن پر آتا ہے, اس کا معنی ہے الجائر ظالم. یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے کہ ایک ہی مادہ ہے, اصلی کلمے کے حرف جو ہے وہ ایک جیسے ہیں, قاف سین پا قاسطہ. ایک جگہ پہ استعمال ہوتا ہے تو یہ ظالم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے قاسط, اور یہی لفظ تھوڑے سے دوسرے طریقے سے بولا جاتا ہے مقسط, تو یہ عدل کے معنی میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. یہ عربی زبان کی جو ہے وہ خوبصورتی ہے کہ لفظ تھوڑا سا تبدیل کرنے سے وہی سیم حرف ہیں لیکن معنی کہیں کا کہیں جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. ایک ایک عربی کلمے کے جو ہے وہ سینکڑوں کے قریب جو ہے وہ معنی جو ہے وہ نکل آتے ہیں, اور ایک لفظ کو ادا کرنے کے لیے 20 کلمات جو ہے وہ استعمال کر لیے جاتے ہیں. یہ عربی زبان کی جو ہے وہ خوبصورتی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید جو ہے وہ نازل فرمایا ہے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں قال حدثنا احمد بن اشکاش قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. یہ آخری حدیث جو ہے وہ ذکر کی ہے, متن کے یہ سند کے اوپر بحث جو ہے وہ ہم چھوڑتے ہیں, وقت جو ہے وہ مختصر ہے, تو حدیث کے بارے میں چند ایک باتیں ذکر کر کے میں اپنی بات کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ انما الاعمال بالنیات جو ہے وہ ذکر کی ہے, اور آخری حدیث یہ کلمتان والی روایت ذکر کی ہے, اور دونوں حدیثیں جو ہے وہ سند کے اعتبار سے جو ہے وہ غریب ہے, خبر واحد جو ہے. امام صاحب یہ بھی ذکر کرنا چاہتے ہیں لوگوں خبر واحد بھی حجت ہے, جیسا کہ میں نے اوپر آیت ذکر کی ہے کہ وہ مسئلہ جو حدیث سے ثابت ہوتا ہے وہ آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے. لہذا خبر واحد یعنی جس کو بیان کرنے والے راویوں کی تعداد کسی بھی طبقے میں 1 یا 2 یا 3 رہ گئی ہے, اسے خبر واحد کہا جاتا ہے. تو یہ خبر واحد بھی حجت ہے, اس لیے یہ صحیح سند سے ثابت ہے. تو جیسے قرآن کے مسئلے ثابت
ثابت ہیں, حدیث متواتر کے مسئلے ثابت ہیں, اسی طریقے سے خبر واحد کے مسئلے بھی ثابت ہیں. پہلی حدیث بھی میں غریب لے کر آیا ہوں اور آخری حدیث بھی میں نے غریب ذکر کی ہے. اور دوسرا بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کی غربت کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا. بعد الاسلام غریبا وسیعود غریبا, لوگوں انما الاعمال سے اسلام شروع ہوتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے جو صحیح بخاری شروع کی اور کلمتان کے اوپر صحیح بخاری جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. اسلام جب شروع ہوا تھا تو اس وقت بھی غریب تھا. غریب سے مراد مالداری کے اعتبار سے غریب نہیں کہ ایک امیر ہوتا ہے اور ایک غریب ہوتا ہے, بلکہ غریب سے مراد اجنبی. جب اسلام شروع ہوا تھا تو اس وقت بھی اجنبی تھا. اس کی جان پہچان رکھنے والے کوئی زیادہ لوگ نہیں تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور اس علم کی جو ہے وہ اشاعت کی کوشش کی اور اللہ تعالی برکت کی. لیکن 13 سال کی شب و روز کی محنت کے بعد صرف 313 صحابہ کرام بدر کے اندر جو ہے وہ تیار ہوئے. بعد الاسلام و غریبا, اسلام جب شروع ہوا تھا تو یہ اجنبی تھا. اس کو جاننے والے کوئی زیادہ تعداد میں لوگ جو تھے وہ موجود نہیں تھے. اور جب یہ ختم ہوگا سیعود غریبا, آخر وقت میں بھی اجنبی ہو جائے گا. اس کو جاننے والے جو ہے وہ بہت تھوڑے لوگ جو ہے وہ رہ جائیں گے. آج وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جو مدارس کے اندر یہ دین پڑھاتے ہیں. یہ غریب لوگ ہیں. دنیا میں کتنے کالج ہیں, کتنی یونیورسٹیاں ہیں, کتنے اسکول ہیں اور ان کے اندر پڑھنے والوں کی تعداد کتنی ہے. اور یہ حدیثیں قال اللہ اور قال رسول پڑھنے والوں کی تعداد کتنی ہے اور ان کے پڑھانے والے کتنے ہیں. اور پھر انہیں جو سند فراغت حاصل کرنے والے بچیاں اور بچے ہیں وہ کتنے ہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے ابھی حالانکہ خیر کا زمانہ موجود ہے اور آنے والے وقتوں میں فتنے کتنی تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں, تو محسوس کیا جا سکتا ہے کہ کیسے اسلام جو ہے وہ اجنبی ہو جائے گا. تو یہاں پہ اشارہ کیا لوگوں, پہلی حدیث بھی غریب ہے, آخری حدیث بھی غریب ہے. اسلام شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا اور یہ ختم ہوگا تو اس وقت بھی اجنبی بن جائے گا. اس لیے قسمت والے ہیں وہ لوگ جو اس کو سینے سے لگاتے ہیں اور اس کو تھامتے ہیں اور دن رات جو ہے وہ اس کے لیے محنت کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ لوگوں میں جو ہے وہ شائع کرنے کی اور اس کو جو ہے وہ نشر کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کی جہود کو جو ہے وہ قبول فرمائے. کلمتان حبیبتان للرحمن, 2 کلمے بڑے ہی پیارے ہیں. حبیب بمعنی محبوب ہے, فعیل بمعنی مفعول, یعنی یہ 2 کلمے بہت ہی پیارے ہیں. رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ 2 کلمے بڑے ہی پیارے ہیں. 2 معنی کیے گئے. ایک معنی تو یہی ہے کہ یہ 2 کلمے اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں. کیوں پیارے ہیں کہ یہ بڑے عظیم ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اتنے عظیم ہیں کہ سبحان اللہ والحمدللہ. حدیث میں آتا ہے الحمدللہ تملأ المیزان و سبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض. میں نے ابھی ذکر کیا جو قیامت کے دن ترازو لگایا جائے گا, 7 آسمان اور 7 زمینیں اور اس کی مخلوق اس میں ڈال دی جائے تو وہ نہیں بھرے گی. لیکن حدیث میں آیا کہ اگر انسان ایک دفعہ صحیح معنوں میں اپنے دل و دماغ کو حاضر کر کے اور اس معنی کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے کہتا ہے الحمدللہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ترازو کو جو ہے وہ بھر ڈالے گا. صرف ایک کلمہ جو ہے وہ بھر ڈالے گا. اور وہ بھی حدیث آپ جانتے ہیں کہ جس میں رجسٹر ہوں گے, 999 رجسٹر جو ہے وہ برائیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے اور ایک پرچی چھوٹی سی کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا. اس کا وزن کیا جائے گا تو وہ بھرے کے بھرے رجسٹر اور ترازو جو ہے وہ ایک سائڈ کا بھرا ہوا سارے کا سارا جو ہے وہ ہلکا پڑ جائے گا اور لا الہ کا کلمہ جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا. یہ اللہ کے کلمے بڑے عظیم ہیں. اس اعتبار سے کہا لوگوں یہ 2 کلمے بڑے ہی پیارے ہیں, اللہ کو بڑے پیارے ہیں. یہ ترازو کو بھر دیتے ہیں. آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے اس سارے خلا کو اجر و ثواب سے جو ہے وہ بھر دیتے ہیں. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے ان کا کثرت کے ساتھ ورد کرے. صبح و شام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات اور تکبیرات اور تحمیدات اور تمجیدات جو ہے اس کو بیان کرے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ کلمات کہے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کچھ کلمات سکھائی.
میں نماز میں پڑھوں. تو کہا اے ام سلیم سبح اللہ عشرا وکبریہ عشرا واحمدیہ عشرا، 10 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 10 مرتبہ الحمدللہ کہو، اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہو. یقول نعم نعم نعم. جب تم یہ 30 دفعہ رات کی نماز میں یہ کلمات تم کہہ لو گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے سے جواب دیں گے ہاں میرے بندے، ہاں میری بندی، بولو کیا کہنا چاہتی ہے، میں تیری پکار کو سن رہا ہوں، میں تیری آواز کو لبیک کہہ رہا ہوں، تیری خواہش کو اور تیری دعا کو قبول کرنے کے لیے تیار